برین آپ کی زندگی کا وہ پلیٹ فارم ہے، آپ کی نیند اور آپ کے خواب دونوں رازوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنی روح کے اوپر ذرا انگلی رکھیے، جسم کے اندر حرکت کی قوت کسی اور کی ہوتی ہے۔ اس ٹی شرٹ کے اندر میں موجود ہوں تو یہ ٹی شرٹ موو کر رہی ہے۔ لائف اسٹائل میڈیسن آپ کا وہ ٹول ہے جس کے ذریعے روح، اسپرٹ، سول اس کے اوپر اپلائی کیجیے۔ مجھے اپنا لائف اسٹائل اس لیے اچھا کرنا ہے تاکہ میں یہ لائف اسٹائل میڈیسن کا آبجیکٹیو ہے۔ السلام علیکم۔ ٹاپک ہمارا حسب سابق لائف اسٹائل میڈیسن ہے اور آپ کا میزبان پروفیسر ڈاکٹر آصف۔ لاسٹ ہمارا جو وی لاگ تھا آپ کے ساتھ وہ برین کیئر کے حوالے سے تھا، جس کا یہ لنک آپ یہاں پہ ڈسپلے دیکھ رہے ہیں۔ برین کیئر پہ ہم نے بات کری تھی۔ برین آپ کی زندگی کا وہ پلیٹ فارم ہے جہاں آپ مسائل کو حل کرتے ہیں، یا مسئلہ بھی برین میں پیدا ہوتا ہے۔ برین کے حوالے سے برین کی بہت ساری پراپرٹیز ہیں۔ آپ کا دماغ چیزیں یاد رکھتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن لائف اسٹائل میڈیسن کے حوالے سے ہم جس چیز کو آپ کے ساتھ آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، جو میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا جب ہم پلرز آف دا لائف اسٹائل میڈیسن ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم ڈریم کیئر پہ، سلیپ اینڈ ڈریم کیئر سے اپنے سفر کا آغاز کریں گے، تو پچھلا ویلاگ برین کا اسی کا پریمبل تھا۔ انسان کے جو خواب ہیں اور انسان کی جو نیند ہے، یہ دونوں بڑے پراسرار ہوتے ہیں۔ پر اسرار، پر مانے بھرا ہوا، اسرار مینز راز۔ تو آپ کی نیند اور آپ کے خواب دونوں رازوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آج ہم اس ویلاگ اور آنے والے چند ویلاگز میں نیند اور خوابوں کے اندر جو اسرار، جو راز چھپے ہوئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور ایک بہت ہی اہم جو نکتہ ہے، آپ کی مجھے سب کی توجہ چاہیے اس حوالے سے کہ خوابوں کا آپ کی روح، آپ کی اسپرٹ سے کیا تعلق ہے، تو ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اصل میں دیکھیں ہم تو روح کا ہم سب اقرار کرتے ہیں، مگر شعوری طور پر ہم صرف جسم کا اقرار کرتے ہیں اور روح کا کسی حد تک ہم انکار کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی ناک کہاں ہے، آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے اپنی ناک پہ ہاتھ رکھیں تو آپ یقیناً یہاں رکھیں گے، اور میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنی آنکھ پہ ہاتھ رکھیں تو آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں ہاتھ رکھیں گے۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنی روح کے اوپر ذرا انگلی رکھیے تو آپ یوں ہاتھ کھڑے کر دیں گے۔ تو شعوری اعتبار سے تو آپ روح کا اقرار کرتے ہیں، لیکن روح حقیقت میں آپ کے لیے گمشدہ ہے۔ روح آپ کے لیے گمشدہ ہے، اور جو چیز گمشدہ ہوتی ہے اہل کیفیت اور علم کیفیت کے حوالے سے، اس کو عالم غیب کہا جاتا ہے اور عالم خواب کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا جسم آٹومیٹکلی موو کرتا ہے، یا جسم کے اندر حرکت کی قوت کسی اور کی ہوتی ہے؟ تو اصلاً ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جسم کی اپنی بذات انٹرنزک کوئی موومنٹ نہیں ہوتی۔ جتنی موومنٹ ہوتی ہے وہ روح کی موومنٹ ہوتی ہے۔
جب روح حرکت کرتی ہے تو جسم حرکت کرتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا، اور یہ مثال میں بار بار آپ کی یاد دہانی کے لیے اس کو ریپیٹ کروں گا۔ یہ کپڑا، ابھی میں یہاں سے کھڑا ہو جاؤں اور میں چلنا شروع کر دوں تو یہ کپڑا بھی موو کرے گا میرے ساتھ۔ یہ کپڑا، یہ ٹی شرٹ اس وقت تک میرے ساتھ موو کرے گی جب تک میں اس کے اندر ہوں۔ جب میں اس ٹی شرٹ سے باہر آ جاؤں گا تو یہ کپڑا یوں گر جائے گا۔ تو جسم ایک لباس ہے۔ جیسے اس ٹی شرٹ کے اندر میں موجود ہوں تو یہ ٹی شرٹ موو کر رہی ہے، اسی طرح آپ کا جو جسم ہے یہ بھی ایک ٹی شرٹ کی طرح ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کی روح موجود ہے۔ جب تک روح موجود ہے یہ جسم کا لباس موو کرے گا۔ انسان کی جو روح ہے یہ گمشدہ ہے نا؟ نظر تو نہیں آتی، آنکھ نظر آتی ہے، دانت نظر آتے ہیں، بال نظر آتے ہیں، روح نظر نہیں آتی۔ تو انسان کی جو روح ہے یہ حالت غیب میں ہے، اور جو چیز حالت غیب میں ہے یا حالت خواب میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب انسان کی روح حالت غیب میں موو کرتی ہے تو اس کو خواب کہتے ہیں۔ جب حالت گمشدگی کے اندر یہ موو کرتی ہے تو اس کو عالم رویا یا عالم خواب کہتے ہیں۔ اور جب یہ روح شعوری کیفیت کے ساتھ موو کرتی ہے تو اس کو حالت بیداری کہتے ہیں۔ تو اب اگلا سوال یہ ہے، کیا روح کی ساری حرکات محض جسم کے ساتھ منسلک ہیں؟ اس سوال کو میں یہاں چھوڑتا ہوں اور اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ۔